السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ ریڈ بلڈ جو پھل والا فروٹ والا پودا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ بہت زبردست ٹپ ہے اور شروع سے لے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوب اچھی سمجھ بھی آئے گی۔ دراصل میں جب آپ لوگوں نے باغ لگانا ہوتا ہے، یہ ریڈ بلڈ کا جو پودا ہے یہ 2.5-3 سال کے اندر یہ پھل دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع سے جب آپ نے لگانا ہوتا ہے تو کھڈا اس کا اچھا خوب بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی فروٹ والے پودے کی اگر گاچھی فٹ کی ہے تو آپ کو 3 فٹ یا 2.5 فٹ جو ہے نا اس کے لیے کھدائی کرنی ہوتی ہے۔ جتنا آپ اس کو اوپن رکھ کے لگائیں گے اتنا یہ پھل کم دے گا، جتنا اس کو کھڈے کے اندر گہرائی میں لے کے جائیں گے تو سب سے اچھا بیسٹ، پودا بھی مضبوط رہتا ہے، اس کے علاوہ فروٹ جو ہے وہ بھی اس کو بڑا زبردست اور زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک ذائقے کے اندر بھی کوالٹی ہوتی ہے، ذائقہ بھی اس کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ آج کل کے دن کے اندر جو اس کے اوپر پھر آپ کو آج کل کے جو موسم کے اندر اس کے اوپر جو مکھی اٹیک کرتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے، جیسے کہ یہ ابھی اگر آپ کے پاس گھر میں ہے، گارڈن میں لگا ہوا ہے یا باغ ہے کوئی جس جگہ پہ بھی لگا ہوا ہے، یا آپ نے بڑے گملے کے اندر یا پوٹ کے اندر لگایا ہوا ہے، تو اچھی طرح سے سن لیں۔ جب اتنا فروٹ ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے ایک یلو کلر کی مکھی آتی ہے جو اس کو ڈنگ لگاتی ہے۔ ڈنگ لگانے کے بعد کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے باہر سے یلو ہو جاتا ہے، یلو ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب یہ باغ کے اندر ریزن ہوتی ہے تو اس طریقے جب یہ گر جاتے ہیں تو ان کو بعض ٹائم وہ اٹھا کے منڈی میں بیچ دیتے ہیں۔ اس کا ریٹ جو ہے وہ لو ریٹ رکھ کے جو ہے نا وہ بیچتے ہیں، تو ریڑھی والے یا کوئی بھی خریدتے ہیں۔ تو وہ مکھی نے جس کو ڈنگ لگایا ہوا ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو مکھی کے ڈنگ کا جو اثر ہے وہ نیچے اس کا جو رس ہے، رس تک مکس ہوتا ہے۔ بعض ٹائم پہ وہ ہلکا ریٹ سمجھ کے لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ کھانے کے بعد نقصان بھی دیتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے سن لیں، اگر آپ کے پاس باغ ہے، آپ نے فریش اور اچھا پھل فروٹ اگر منڈی میں لے کے آنا ہے تو اس کی اچھی آپ نے خوب کیئر بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا کیا طریقہ کرنا ہے، اس کو مہینے میں 2 سے 3 دفعہ سپرے کرنی ہے جب اس کنڈیشن میں ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے مڈ میں جانا ہے، اچھی طرح سے کھدائی کریں، ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد، اور اس کے علاوہ واٹرنگ کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ واٹرنگ اس کو کم سے کم 2 ٹائم کرنی ہے تاکہ اس کے اندر رس جو ہے وہ بھی زیادہ بھرا جائے اور فروٹ جو ہے یہ کامیاب بھی رہے، اور جو ہے اس کی یہ سکن ہے اس میں شائننگ اور رس جب زیادہ بھرا جاتا ہے تو اس کے اندر ذائقہ بھی خوب آتا ہے، اور آپ کو جو خرید کے کھاتا ہے اس کو کھانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور اس کے اندر ریڈ بلڈ کے اندر ایک کوالٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کوئی کھاتا ہے تو اس کے اندر انسان کے اندر ایک انرجی جس طریقے خون پیدا کرتا ہے، اس طریقے کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اب میں جو یہ جب یلو ہو کر گرتے ہیں اس کی ریزن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہاں نیچے ایک گر گیا، یہ دیکھیں اس ایریے سے یہ گرا، یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اچھی طرح سے، یہ دیکھ لیں اس جگہ سے یہ گرا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر مکھی نے جو ڈنگ لگایا، یہاں پر بھی ڈنگ لگا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ نیچے گر گیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر وہ رس کے اندر زہر کس طریقے سے جاتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اچھی طرح سے جب اس کو کاٹنا ہے، یہ ابھی کچا ہے، پورا جو ہے نا تیار نہیں ہوا۔ اس کے اندر جو یہ والی سکن ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چیز ہے، جب پہلے یہ ڈنگ لگاتی ہے تو یلو کہ یہ نیچے گر جاتا ہے، اس زہر کا اثر جو ہے یہ وائٹ سی جو نظر آپ کو آ رہی ہے، ایک جیکٹ سی اوپر ہے رس کے، اس کے اندر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے رس کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ بیماری۔ سپرے آپ نے اسی لیے کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے بہترین رہے، کوالٹی بھی رہے، اور زیادہ تر آپ ہو سکتا ہے یہ جو سپرے ہے یہ آپ کو اس کی بڑی بوتل بھی مل جاتی ہے، یہ چھوٹی بوتل بھی آپ 2.5 سین جو ہے، خاص طور پہ فروٹ والے پودے ہوں یا پھل والے پودے ہوں ان کو خوب اچھی سے پسند بھی ہے۔ تو آپ سیم اسی طریقے کریں گے تو آپ کا کوئی بھی اگر اس طریقے کا کوئی پھل والا پودا ہے یا باغ ہے یا کوئی کسی قسم کا آپ کا کمنٹ ہے تو آپ کو کمنٹ کے مطابق جواب ملے گا۔ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی پودا آپ کا پھل والا فروٹ والا ہوگا، اس کی مکمل کیئر پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہباں۔